الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قال في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأرواح العالمين لتراب مقدم الهدى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا سلام اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إمام زمانہ عبد الله فرد الشريف في ظهور تعجيل إمام الإسلام. کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب مل کر قرآن کریم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ غروب ہوا اور 1435 کا چاند اپنے ساتھ مصیبت آنسو ماتم ساتھ لے کر آج ابا عبداللہ حسین کے محرم کی پہلی رات آج آسمان پر روتا ہوا چاند نمودار ہوا اور امام زین العابدین علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام جب بھی محرم کا چاند دیکھتے تھے لوگوں کو جمع کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ ایھا الناس اے میرے شیعوں اے ہم سے محبت کرنے والوں آؤ میں مصائب پڑھوں اور تم گری آنا. محرم کا چاند امام سجاد روتے امام رضا روتے تھے اہل بیت اطہار روتے تھے اس لیے محرم کا چاند ہر ایک کو حسین کی وہ مظلومیت یاد دلاتا تھا کہ جسے ظلم کر انسان کو مارتا ہے. میں اور آپ بھی یہاں پر آئے ہیں اور محرم کی یہ پہلی رات حسین ابن علی کا ذکر کرنے کے لیے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدا مجھے اور آپ کو
ایام محرم کا پورا مہینہ غم کے جتنے بھی دن ہیں، خاص یہ 10 دن خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ السلام عزیزوں، میں بہت جلدی جاؤں گا تاکہ آپ کی خدمت میں باتوں کو جلدی جلدی عرض کیا جا سکے اور ٹائم پر انشاءاللہ گفتگو کو ختم کر سکے۔ یہ آیت شریفہ جس کو میں نے تلاوت کیا آپ کی خدمت میں، اور پورا عشرہ اسی آیت کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ یہ آیت شریفہ سورہ مریم میں، اور اس کا آیت کا نمبر ہے 33۔ موقع ملے تو اس آیت کو دیکھ لیجئے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں السلام علی یوم ولدت، اللہ کا مجھ پر سلام ہے اس دن پر جس دن میں دنیا میں آیا، ولادت کے دن۔ فَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن مجھے موت آئے گی، جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا، اس دن بھی اللہ مجھے پر سلام بھیجتا ہے۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا، اس دن بھی مجھ پر سلام ہے۔ اسی سے ملتی اور سیم آیت تھوڑی سی ڈیفرنٹ کے ساتھ سورہ مریم کی 50 نمبر آیت ہے۔ اس میں فقط عربی کے صیغوں کا ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ خود فرما رہے ہیں، وہاں خود نہیں فرما رہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 15 یہ ہے والسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، سلام ہے عیسیٰ پر ولادت کے وقت، سلام ہے عیسیٰ پر جس دن دنیا سے جائیں گے، اور سلام ہے عیسیٰ پر جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ آپ کی توجہ انشاءاللہ میرے ساتھ رہے تو میں باتوں کو بہت جلدی نزدیک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان محترم، خداوند متعال نے ایک نبی پر کتنے سلام بھیجے؟ 3، ولادت کے وقت، موت کے وقت، اور دوبارہ جب اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اور سلام کون سے ہیں؟ سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح، سلام علی موسیٰ۔ ہر نبی پر خداوند متعال نے سلام بھیجا ہے۔ تو عزیزو، سلام اسی پر بھیجا جاتا ہے، توجہ چاہوں گا، سلام اسی پر کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کا خاص بندہ ہو، جس سے اللہ بہت محبت کرتا ہے، جسے اللہ نے جو ڈیوٹی دی ہے اور وہ اس ڈیوٹی کو کمپلیٹ طریقے سے ادا کر رہا ہے، پورا کر رہا ہے، تو اس خاص بندے پر اللہ اپنا سلام بھیجتا ہے۔ وہ معمولی ہستیاں نہیں ہوتی، وہ میری طرح اور آپ کی طرح نہیں ہوتی، وہ بہت بلند ہوتی ہیں۔ تو عزیزوں، پوری توجہ چاہوں گا، مجھے بتائیے جب اللہ ایک نبی پر 3 مرتبہ سلام بھیجے، اس لیے کہ وہ اللہ کا خاص ہے، اس لیے کہ جو اللہ نے اسے کام دیے تھے، اس نے ان کاموں کو تبلیغ کے اور ہدایت کے وہ سارے کام اچھے طریقے سے انجام دیے ہیں۔ جب اس نبی پر سلام ہو تو ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ اللہ سلام بھیج رہا ہے اور سلام بھیجنے کا ریزن بھی بتا دیا۔ اب مجھے بتائیے، وہ انسان جس نے اتنی قربانی دی ہو، اپنا سارا گھر قربان کر دیا ہو انہی انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے،
کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے اس نے خود بھی شہادت دی، اپنے بچے بھی دیے، سب کچھ دے دیا۔ جب نبی عیسیٰ پہ سلام ہو سکتا ہے تو ابا عبداللہ حسین پہ سلام کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو فخر عیسیٰ ہے، وہ فخر ابراہیم ہے۔ اب ہم سے نہ کہو کہ صبح شام ابا عبداللہ پر السلام علیکم یا ابا عبداللہ کیوں کہتے ہو؟ ہم اٹھتے بیٹھتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہیں، مستحب ہے۔ ہر نماز میں کہا جائے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مستحب ہے۔ جب اٹھو صبح نماز سے پہلے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مستحب ہے۔ جب پانی پیو، پانی پی چکو تو کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اس لیے یہ ابا عبداللہ فخر انبیاء ہے۔ جب نبیوں پر سلام خدا بھیجتا ہے تو حسین پر بھی سلام خدا بھیج رہا ہے۔ حسین لائق سلام ہے۔ حسین کی قربانیوں میں اس اشرے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہم امام حسین علیہ السلام کو پہچانیں، امام حسین کی قربانیوں کو پہچانیں۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں ٹاپک عرض کروں، لیکن دو چار باتیں ہیں جو بہت جلدی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ لیتے جائیے اور میں پڑھتا جاؤں۔ عزیزوں، امام حسین نے جنگ کی، بولیے جنگ کی ہے امام حسین نے؟ لیکن امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی ہے میدان کربلا۔ اب مجھے بتائیے، دنیا میں بھی آخر جو کنٹریز ہیں یا گورنمنٹ ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتی ہے، جنگ کرتی ہے، سب چیزیں کرتی ہیں، دنیا والے بھی لڑتے ہیں۔ بہت ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں عزیزو، اگر سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ یقیناً آپ سمجھیں۔ ایک دنیا والا ہے جو لڑائی کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور ایک حسین ہے جس نے لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے۔ دونوں لڑائیوں میں فرق ہے، دونوں جنگوں میں ڈفرنٹ ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے جو دنیا والوں کی لڑائی ہے وہی حسین کی لڑائی ہے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ دنیا والے عزیزان محترم توجہ، دنیا والوں کی لڑائیاں کچھ سالوں تک ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ جنگ انسان بھول جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فلاں کنٹری کو فلاں سن میں لڑائی اور جھگڑا ہوا تھا، یہ ہوا تھا، انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن حسین کی لڑائی کا اثر یہ ہے کہ آج 1400 سال سے زیادہ ہو گیا، آج بھی نام حسین باقی ہے، آج بھی ہر جگہ امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے، اس لیے کہ انقلاب حسین کی بنیاد کچھ اور ہے، انقلاب حسین کا مقصد کچھ اور ہے، اور دنیا والوں کے انقلاب کی لڑائیوں کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ عزیزوں، جب دنیا والے لڑتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا والے لڑتے ہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے، گورنمنٹ حاصل کرنے کے لیے، اپنے اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ جب وہ مقاصد حل ہو گئے، بات ختم ہو گئی، پھر دوسرے سے لڑے گا اپنے حکومتیں بنانے کے لیے۔ توجہ چاہوں گا، اپنی حکومتیں بنانے کے لیے دنیا والے آپس میں لڑتے ہیں، اس لیے ان کے جنگ کے کارنامے ایک زمانہ آتا ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا امام حسین علیہ السلام حکومت کی لڑے؟ یہ جو بات اوقات اہل بیت کے دشمن پھر آخر کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، یہ دو شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی، ایک طرف الہی نمائندہ تھا اور ایک طرف شیطانی نمائندہ تھا، توحید اور شیطان میں لڑائی تھی، یہ شہزادے نہیں تھے۔ یہ ظلم ہے کربلا کے ساتھ، یہ ظلم ہے حسین کے نواسے کے ساتھ کہ دونوں کو قاتل اور مقتول کو علیہ السلام کہا جائے، ہو سکتا ہے؟ قاتل کبھی بھی علیہ السلام نہیں ہو سکتا۔ اگر قاتل و مقتول علیہ السلام ہے تو حابیل بھی علیہ السلام، قابیل بھی علیہ السلام۔ کرو، کیوں قابیل کو لعنت بھیجتے ہو؟ کیوں قابیل پر لعنت بھیجتے ہو؟ کیوں قابیل کو علیہ السلام نہیں کہتے؟ کہ اس لیے قابیل قاتل ہے، کس کو قتل کیا؟ حابیل کو قتل کیا۔ تو اگر قابیل قاتل ہو کر علیہ السلام نہیں ہو سکتا تو یزید بھی قاتل ہو کر علیہ السلام نہیں ہو سکتا۔ سلام پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان، یہ دو مائنڈ سیٹ ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام کیا
کرسی کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ اپنی حکومت کے لیے، کرسی کے لیے، ان کے لیے لڑائی کے لیے گئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مجھے بتائیے عزیزوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ لڑائی میں اگر مقصد کرسی لینا ہو، مقصد وہ تخت لینا ہو، تو کوئی 6 مہینے کا بچہ لے کے جائے گا؟ کوئی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں لے کر جائے گا؟ کوئی 4 سالہ کی سکینہ کو ساتھ لے کے جائے گا؟ ہاں نہیں، جنگوں میں پھر عورتوں کو لے کے نہیں جاتے، لڑائی اور جھگڑے میں پھر جنگوں میں بچے 6 مہینے کے نہیں جاتے۔ حسین 6 مہینے کے بچے کو لے جا کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ دنیا والوں میں حکومت کے لیے نہیں آیا، میں توحید کو بچانے کے لیے آیا ہوں، میں شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے آیا ہوں، میں انبیاء کی محنت کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اسی لیے جب حسین مدینے سے نکلے تو کیا کہا؟ میں جا رہا ہوں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے، سیرت مصطفیٰ اور سیرت علی کو بچانے کے لیے۔ تو عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا کربلا میں آنے کا، اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اتنا بلند تھا کہ اسے دنیا کی لڑائیوں کے ساتھ نہیں جوڑا سکتا۔ دنیا کی لڑائی اپنی جگہ، لیکن حسین کا مقصد اتنا بلند تھا جس کا اثر آج تک ہمارے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے عزیزوں، اب آئیے، یہ ساری چیزیں آپ نے سنی، اب پوری توجہ چاہوں گا، کربلا ان 2 چیزوں کے اندر ہے، بس اس کے سوا کربلا کچھ بھی نہیں۔ کربلا بتا کے مجلس ختم کرو، ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے۔ کربلا ان 2 چیزوں کے درمیان ہے، بس اس کے بعد کربلا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں عزیزوں، انبیاء کرام نے بہت بڑی قربانیاں دی، قربانی دی۔ انبیاء کرام جو اللہ کی طرف سے آئے، انہوں نے بہت بڑی ہدایت کے کام کیے، بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ انبیاء کی فضیلت اپنی جگہ پر، انبیاء کا وہ مقام، انبیاء کا وہ درجہ، سب اپنی جگہ پر ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، یہ پوائنٹ سمجھ میں نہ آئے تو نیچے اترو، مجھ سے پوچھ لیجیے، میں ٹرانسلیٹ کر دوں گا، عزیزان محترم سمجھا دوں گا، کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ انبیاء کرام کا مقام، انبیاء کرام کا شان، انبیاء کرام کی قربانیاں، انبیاء کرام کی ساری چیزیں بہت زبردست، ہم سب قبول کرتے ہیں، ہر مسلمان مانتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ جتنا میں نے ابھی بیان کیا، ریپیٹ نہ کروں، جتنا میں نے ابھی بیان کیا نا، یہ سارا موقوف تھا، یہ سارا منحصر تھا، یہ سارا ڈیپینڈ کرتا تھا حسین کی 2 باتیں۔ انبیاء کی سارا کام، کردار، یہ چیزیں یہ ڈیپینڈ کرتی تھی حسین کی 2 چیزوں پہ۔ توجہ چاہوں گا، بہت قیمتی بات کر رہا ہوں عزیزوں، حسین کی 2 باتوں پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ نمبر 1، حسین یس کہتے ہیں یا حسین نو کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ یس کہتے ہیں یا نو کہتے ہیں۔ کربلا سارا یس اور نو کا نام ہے، بس اس کے بعد کربلا کچھ نہیں، پھر باقی درس ہے، خطبے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن کربلا کو اگر سمجھنا ہے تو یس اور نو کی بات ہے بس۔ اگر حسین یس کہتے ہیں تو رزلٹ کچھ اور ہے، اگر حسین نو کہتے ہیں تو رزلٹ کچھ اور ہے۔ اب کس بات پہ یس کہیں، کس بات پہ نو کہیں، یہ بھی آپ کی خدمت میں تھوڑا سا آپ کو رکھ کر بتاؤں گا تاکہ آپ کی میرے ساتھ رہے اور میں 2-4 باتیں پیش میں کر دوں۔ عزیزان محترم، اگر حسین، توجہ چاہوں گا، اگر حسین کربلا کے معرکے میں یس کہہ دیتے تو سارے انبیاء کی محنتیں مر جاتی، انبیاء کا کریکٹر ختم ہو جاتا، انبیاء کی ساری قربانیاں ختم ہو جاتی اگر حسین یس کہتے ہیں۔ اور اگر حسین نو کہتے ہیں تو پھر انبیاء کا سب کچھ بچ جاتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یس اور نو میں حسین کو فائدہ تھا۔ اگر حسین یس کہیں تو اپنی جان بچ جاتی ہے، اپنے اہل و عیال بچ جاتے ہیں، اولاد بچ جاتی ہے، لیکن انبیاء مر جاتے ہیں، انبیاء کی ساری محنتیں ختم۔ اور اگر حسین نو کہے تو حسین خود شہید ہوتے ہیں، حسین خود ظاہری دنیا سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ دنیا سے رہ جائیں گے، لیکن انبیاء کا کردار، انبیاء کی محنتیں، انبیاء کی ساری قربانیاں وہ زندہ رہ جائیں گے۔
اور حسین کے سامنے حیات و ممات کا مسئلہ ہے، اپنے کو بچائیں یا انبیاء کو بچائیں. اور جو چاروں عزیزان نے ہوتا مال نہیں دینا، اپنی جان دینی ہے. یہاں پر جان بہت ہی عظیم ہوتی ہے اور اس کو دینے میں انسان بہت ہی زیادہ سوچتا ہے، لیکن حسین دے رہا ہے. حسین کے درمیان دو چیزیں ہیں، اپنے آپ کو بچائے یا انبیاء کے کاموں اور محنتوں کو بچائے. کیا کرے؟ اب عزیزو یس اور نو تھا کیا؟ حسین سے بیعت مانگی گئی تھی. توجہ چاہو، اگر حسین بیعت میں یس کہہ دیتے تو بات ختم ہو جاتی، حسین بچ جاتے. لیکن اس بیعت کے رزلٹ میں انبیاء کی ساری محنتیں ختم ہو جاتی. اور اگر حسین بیعت نہیں مانتے تو حسین خود تو چلے جائیں گے، لیکن انبیاء کی محنتیں اور کردار بچ جائے گا. اب عزیزو کربلا نام ہے، اور فرمائیے گا، کربلا کی سرزمین کا نام ہے انبیاء کے کردار کو بچانا. کربلا کی سرزمین کا نام ہے کعبۃ اللہ کی عزت کو بچانا. کربلا کی زمین کا نام ہے انسان کی انسانیت کو بچانا. کربلا کی زمین کا نام ہے قرآن کی حفاظت کرنا. کربلا کی زمین کا نام ہے توحید کو بچانا. اتنا بڑا کام حسین نے ایک نو کر کے کہا، لیکن مسئلہ یہ تھا، توجہ چاہوں گا، لیکن مسئلہ میرے دوستو یہ تھا کہ طاقت والے کہہ رہے تھے، طاقت والے جن کے پاس پاور تھا وہ پاور والے یہ سوچ رہے تھے، جن کے پاس دولت کا نشہ تھا وہ یہ سوچ رہے تھے، جن کے پاس فوج کی اتنی کثرت تھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ حسین ہاں کہیں گے، حسین کیا کہیں گے؟ یس کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے میں بیعت کرتا ہوں. وہ یہ سوچ رہے تھے. لیکن دوسری طرف علم آدم یہ کہہ رہا تھا، موسیٰ کی حیبت یہ کہہ رہی تھی، ابراہیم کی خلت یہ کہہ رہی تھی، عیسیٰ کا زہد یہ کہہ رہا تھا، محمد کا جلال یہ کہہ رہا تھا، علی کا جمال یہ کہہ رہا تھا، مصطفیٰ کی فاطمہ زہرا کی عصمت یہ کہہ رہی تھی، حسن کا خلد بھی یہ کہہ رہا تھا کہ حسین نہ کہے گا. اللہ اکبر. وہاں کی توقع رکھ رہے تھے، یہاں نہ کی توقع تھی. اور حسین ابن علی نے دونوں کے درمیان بیٹھ کر سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے. حسین نے لات ماری بیعت کو اور کہا اے یزید میں تیری بیعت نہیں کروں گا. من مثلی لا یبایع مثلی، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. عزیزوں یہ بیعت نہ کر کے حسین نے بہت بڑا کام کیا. 1,24,000 انبیاء کے کردار کو حسین نے ایک نو سے بچا لیا، مگر نہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہوتی. صلوات پڑھیں محمد علیہ. حسین نے ان تمام چیزوں کو بچایا بیعت نہ کر کے. ساری مصیبتیں اپنے اوپر لے لی. تو عزیزو اس حسین کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اور میں آپ کی خدمت میں اس ٹاپک کو انشاءاللہ محرم میں ان 10 دنوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے حسین وارث انبیاء. حسین انبیاء کے وارث ہیں. اب وہ بتاؤں گا آپ کی خدمت میں کہ وارث کس نبی کے ہیں، کس طرح وارث ہیں، کس چیز میں وراثت ہے امام حسین علیہ السلام کی. یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ عرض کریں گے. لیکن ٹاپک آپ کے ذہن میں رہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک زیارت پر ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، اس میں اس وراثت کا ذکر کیا گیا ہے. السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث روح نبی اللہ، یا ابراہیم خلیل اللہ، یا موسیٰ کلیم اللہ، یا عیسیٰ روح اللہ، یا محمد حبیب اللہ، یا امیر المؤمنین علی ولی اللہ. یہ وہ وراثت ہے جو قرآن کی ہے، اور اس وراثت کو زیارت وارثہ میں ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے. آج ایک اسٹیپ آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور ٹائم کے مطابق انشاءاللہ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. عزیزوں سب سے پہلا وارث شروع کر دیتا ہوں. ہم سب سے پہلا نبی کون؟ حضرت آدم. سب سے پہلا انسان کون؟ حضرت آدم. سب سے پہلا ہادی کون؟ حضرت آدم. حضرت آدم پہلے انسان بھی ہے، حضرت آدم پہلے نبی بھی ہے، اور حضرت آدم پہلے ہادی بھی ہے. اب عزیزو جو وارث آدم ہوگا
جو آدم کا وارث ہوگا وہ محسن انسانیت بھی ہوگا، وہ محسن نبی بھی ہوگا، وہ محسن ہدایت بھی ہوگا، چونکہ وارث ہے ان تین چیزوں پر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حسین محسن انسانیت بھی ہے، محسن ہدایت بھی ہے اور محسن نبوت بھی ہے، کہ ان کے باقی جو کام بچ گئے تھے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا حسین ابن علی علیہ السلام نے۔ ٹھیک ہے عزیزو، اب آئیے حضرت آدم پر پوری توجہ چاہوں۔ حضرت آدم کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے فقط قرآن کا یہ واقعہ کوٹ کر کے مجھے جو وراثت بیان کرنی ہے اسے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھ جانا۔ جب حضرت آدم کو پتلا بنایا گیا، ٹھیک ہے نا، اور کہا گیا کہ جب میں اسے بنا دوں، اس پہ اپنی روح پھونک دوں تو فقعوا لی ساجدین، تم سب کے ساتھ اس کے سامنے سجدے میں چلے جانا۔ ٹھیک ہے نا، کیا آپ نے سنا؟ اب جب حکم ملا کہ اسے سجدہ کرو تو سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے یا نہیں؟ سب چلے گئے، ایک نہیں گیا، ایک نہیں گیا۔ اور اس نے کیا کہا؟ اکڑ گیا، اس نے تکبر کیا، کہا کہ میں اس کے سامنے جھکوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی ہوا نا، سارے ملائکہ جھک گئے اور ایک نہیں جھکا۔ اب آپ کے اذہان شریفہ کا امتحان لینا چاہتا ہوں، جلدی سے گزرتا ہوں میں۔ سارے انبیاء جھک گئے، سارے ملائکہ، معاف کیجئے، سارے ملائکہ آدم کے سامنے جھک گئے، ایک نہیں جھکا۔ تو عزیزان محترم، ہوا کیا؟ خداوند متعال نے کیا کہا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ کافر میں سے ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی جس نے، توجہ چاہوں گا، جس نے غیر اللہ کی تعظیم نہیں کی، آدم اللہ تو نہیں ہے نا، بولیے تھوڑا، آدم اللہ ہے نہیں ہے نا، غیر اللہ ہے نا، اللہ غیر اللہ کی تعظیم کروایا ہے نا، تو تعظیم کے لیے سب جھک گئے لیکن ایک نہ جھکا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو غیر اللہ کی تعظیم نہیں کرے گا وہ کانا من الکافرین میں سے ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، جو وارث آدم ہوگا، اگر آدم کی تعظیم نہ کرنے والا کانا من الکافرین، تو وارث آدم کی بھی تعظیم نہ کرنے والا کانا من الکافرین۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ آپ خود جوڑتے جائیے، آپ ہوشیار ہیں، آپ الحمدللہ سارے دیکھیں، اب یہ سارے جوڑ کے جائیے۔ دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا کہ میں فضائل بھی پڑھوں گا، اخلاق بھی پڑھوں گا، درس بھی دوں گا، کیونکہ محرم میں مجھ سے بغیر فضائل کے مجلس نہیں پڑھی جاتی۔ میں واقعات پڑھنے کا 10 دن میں عادی نہیں، اس کے بعد پڑھتا رہوں گا، لیکن مجھے فضائل اہل بیت ضرور پڑھنا ہے، تاکہ جس سے ہمارے بچوں کے، ہمارے دل بالآخر جو اردو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے یقین آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو عزیزوں ملاتے جائیے۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا نے کیا کہا؟ جھک جاؤ، نہیں جھکے، نہیں جھکے نا، ایک نہیں جھکا، باقی سب جھک گئے۔ جو جھکا اسے ملک بنایا ہے یا نہیں؟ ملائکہ ملک بنایا، ان کو بہت بڑا رتبہ دیا۔ کس کے سامنے جھکے؟ آدم کے سامنے جھکے۔ آدم ہے غیر اللہ۔ آپ دیکھیں ہمیں کہتے ہیں آپ مثلا علم کو یہ کرتے ہیں، آپ جو ہے نا یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، آپ مشہد میں جاتے ہیں اپنا سر ڈال دیتے ہیں، یہ حرام ہے، آپ سجدہ کر رہے ہیں، بابا اگر یہ حرام ہے تو آدم کے سامنے کیا ہو رہا تھا؟ بابا جان وہ تعظیم ہے، ہم سجدہ نہیں کرتے، ہم یہ احترام کرتے ہیں، اور یہ تعظیم حضرت آدم سے سیکھی ہے کہ وارث آدم کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ حج میں کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر اور نشانیوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، وہی تو صاحبان تقویٰ ہیں۔ تو ہم ہی تو صاحبان تقویٰ ہیں، اس لیے کہ ہم وارثان انبیاء کی تعظیم کر کے بتاتے ہیں۔ جب ان انبیاء کی تعظیم کرنا واجب ہے، ضروری ہے، تو ان کے وارثوں کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ سے اپنا پوچھ لے، چلو غیر تو کوئی پوچھے تو جواب دیں گے، سمجھتا ہے اپنے جب اعتراض کرتے تو غصہ چڑھتا ہے، پھر غصہ چڑھتا ہے، چڑھنا بھی چاہیے نا۔ دیکھیں جو
دوسرا ہے جس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ ہم سے پوچھے ہمارا حق ہے، بڑے ٹھنڈے دماغ سے اس کو جواب، لیکن اپنا کہتا ہے ہاں آپ یہ کیا کر رہے ہیں، زری کو کیوں چھو رہے ہیں، یہ تو شیشہ ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنا سر کیوں رکھ دیتے ہیں، پھر بڑا غصہ کرتا ہے۔ تو آپ تو اہل بیت کو مانتے ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں یہ وہ سجدہ نہیں ہے، یہ احترام ہے اس چیز کا جو اہل بیت کے ساتھ منسوب ہو گئی ہے۔ حضرت آیت اللہ عظمیٰ خامنئی مرج تقلید ولی فقیہ نائب امام زمان علیہ السلام، جب بھی آپ دیکھیے، ویڈیو میں دیکھیے، انٹرنیٹ پہ دیکھیے، یوٹیوب پہ دیکھیے، جب بھی امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گئے ہیں تو وہ جو اندر جہاں امام رضا کی زری ہے اس دروازے سے پہلے جو ہے نا ایک اوپر 2-3 اینٹیں لگی ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا۔ تو آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی جو میرے اور آپ کے رہبر ہیں، امام کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب بھی مشہد جاتے ہیں وہ سب سے پہلے نیچے بیٹھ کر جھک کر اس کو چومتے اور سر رکھ کر گزرتے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ رضا کی تعظیم کر رہا ہوں، اس لیے کہ رضا وارث سے ہم دیا ہے، تو یہ تعظیم ہے۔ تو عزیزان محترم، دوسرا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس نے بھی آدم کے سامنے جھک گیا، آدم کو سجدہ کیا، وہ کیا بنا؟ ملک بنا، اور جس نے انکار کیا وہ کیا بنا؟ ابلیس بنا، شیطان بنا۔ شیطان پہ لعنت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہمیں کہا جاتا ہے لعنت مت کرو بابا، شیطان پہ لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا خدا لعنت کرے شیطان پر، شیطان نے کیا کیا تھا؟ آپ سنیں، آپ کی مرضی جیسے سنیں، شیطان پر لعنت کرتے یا نہیں کرتے؟ کوئی ہے مسلمان کوئی کہہ جاؤ شیطان پہ لعنت مت کرو؟ ہے کوئی نہیں؟ سب کہتے ہیں شیطان پہ لعنت۔ شیطان نے کیا کیا تھا اس پہ لعنت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم کی تعظیم نہیں کی، اس لیے ابلیس ہوا، لعنتی ہوا، شیطان ہو گیا، اور خدا نے کہا یہ لعنتی ہے۔ تو مسلمانوں اتنا سمجھا دو، جو آدم کو سجدہ نہ کرے وہ ابلیس بن کے، شیطان بن کے قیامت تک لعنتی بن جاتا ہے، اور جو وارث آدم حسین کا احترام نہ کرے تو وہ لعنتی کیوں نہیں بنے گا؟ وہ شیطان اللہ پڑھے محمد بس عزیزان ہوتا اپنے بیان کو یہاں روکتا ہوں کہ ٹائم نہیں مسائل پڑھنے، بس اتنا ذہن میں رکھیے، کل یہیں سے شروع کروں گا آپ کی خدمت میں، زیادہ ٹائم نہیں لوں ہر روز دوبارہ مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ الحمدللہ اذان میں رکھ کر آئیے گا، یہاں پر گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ وارث آدم حسین ابن علی علیہ السلام ہے، اگر آدم کو سجدہ نہ کرنے والا وہ لعنتی ہو سکتا ہے، تو حسین کا احترام نہ کرنے والا، حسین کے فتوے لگانے والا، حسین کے رسپیکٹ نہ کرنے والا، عزاداری سید و شہداء پہ فتوے لگانے والا بھی ہماری نظر میں لعنتی ہے قیامت تک کے لیے، چونکہ وہ وارث آدم کا دشمن ہو چکا ہے۔ یہ عزیز انشاءاللہ اس سے کل آگے بڑھاؤں گا اور بتاؤں گا حسین وارث آدم کس طرح، بہت ہی عجیب نکات ہیں، بہت ہی عجیب نکات ہیں، کل کے لیے ضرور انشاءاللہ آئیے گا اور سنیے گا، مجالس کو ٹائم پر آنے کی کوشش کریں تاکہ جلدی سے ہم آپ کی خدمت میں آپ کو پہنچا سکیں انشاءاللہ۔ آج اسی حسین جو آدم کا وارث ہے، وہ امام آج پہلی محرم کو ہر شیعہ نے فرش عصا بچھایا، کالے کپڑے پہنے، یہ وارث آدم کا حق ادا کرتا ہے۔ ہاں زدارو 28 رجب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جب یزید نے لیٹر لکھا مدینے میں خالد بن ولید کو، جلدی سے پڑھنا، چونکہ یہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، مناسبات ہوتی ہیں اپنی جگہ پر۔ خالد بن ولید کو لیٹر لکھا کہ خالد حسین سے بیعت مانگو، اگر حسین بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر حسین بیعت نہ کرے تو حسین کا سر قلم کر کے میرے پاس پیش۔ خالد بن ولید نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، کہا مجھے ایسا میسج ہے، آپ آئیے۔ امام حسین علیہ السلام گئے، یا صاحب
امام حسین گئے، ساتھ حضرت عباس لے گئے۔ جب دربار میں داخل ہونے لگے، عباس کو کہا تو باہر کھڑے ہو جاؤ، میں جاتا ہوں، دیکھو مسائل کیا ہے، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو میں اللہ اکبر کہوں گا تو اندر آ جانا۔ امام حسین اندر گئے، وہ مروان بھی کھڑا ہوا تھا ساتھ۔ خالد بن ولید نے کہا اے حسین ابن علی، اس قسم کا لیڈر آیا ہے، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ حسین ابن علی نے جب سنا میرے مولا کر آپ کے مولا نے یہی کہا، تو کیا چاہتا ہے، یہاں بند کمرے میں یا کل صبح سب کے سامنے؟ صبح ہونے دے دی کیا میرے نیتوں کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے صبح ہو جائے پھر آپ کے ساتھ ہم بات کریں۔ مروان نے خالد کو کہا، خالد سے کہا کہ خالد اگر یہ چلے گئے پھر انہیں پکڑنا واپس بلانا بہت مشکل ہے، یہاں پر بیعت لے لے، نہیں مانتے اس سے طلب کریں۔ بس یہ کہنا تھا۔ حسین نے اللہ اکبر کہا، جیسے اللہ اکبر کہا حضرت عباس اندر داخل ہوئے تلوار کو نکال کے۔ کس کی مجال جو میرے حسین کو غلط آنکھ سے دیکھی اور میرے حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ منظر دیکھا تو خالد بن ولید نے مروان سے کہا کہ اسی میں خیر ہے کہ خاموش رہو، چاہے تو حسین کو کل صبح ہو۔ عزاداروں میری ماں بہنوں، حسین واپس آئے، جب اپنے گھر میں آئے جناب عباس کو بلایا، علی اکبر کو بلایا اور فرمایا اکبر و عباس، اب یہ مدینہ ہمارے لیے رہنے کی جگہ نہیں رہا، اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے، لاؤ قلم لے کر آؤ، کاغذ لے کر آؤ، جو مسافر ہمارے ساتھ جانے ہیں ان کا نام لکھے۔ نام لکھنا شروع کیے، سب کے نام آ گئے۔ جب سارے نام لکھے گئے تو ایک نام آیا، کہا عباس لکھو زینب بنت علی۔ یہ محرم کی مجالس سننے آئے نا، حضرت عباس نے اپنا قلم نہیں چلا سکے، کہا مولا مجھے معاف کرنا، حکم کی تعمیل ضرور ہے، میں گستاخی نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ نہیں کر رہا، میں آپ کا حکم نہیں مانتا، لیکن مولا میرا ہاتھ چلے گا نہیں، مجھے معاف کیجیے، یہ ہاتھ زینب کا نام نہیں لکھ سکتا۔ اللہ تعالی حسین نے خود لیا قلم اور نام لکھا۔ اتنے میں ایک بیٹی آئی، تو بابا جان میرا اس میں نام ہے، کہا نہیں بیٹی تم بیمار ہو، تم یہاں رہ جاؤ، میں جا کر بھیجوں گا کسی کو، اکبر کو بھیجوں گا، وہ تمہیں لے آئے۔ فاطمہ صغرا کا نام نہیں تھا، کیا آسان مسئلہ۔ عزادارو نام تیار ہو گئے، اب 28 رجب کو قافلے نے چلنا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام ودا کرنے آئے نانا کے حرم میں، بڑے آرام سے سنیے گا، نانا کے حرم میں آئے اور نانا کی قبر میں اپنے آپ کو گرا دیا، نانا تیرے حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دے رہے، نانا تیرا حسین مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، نانا۔ مقتل کہتا ہے نانا کے روزے سے اٹھے، نکلنا چاہتے ہیں، دوبارہ آ جاتے ہیں نانا کے روزے پر، اور 3 مرتبہ حسین نے یہ کیا، چونکہ نانا کے روزے سے دل توڑنا اور ہمیشہ کے لیے مدینے کو چھوڑ کر جانا سخت ہے حسین کے لیے۔ نانا کے روزے سے ودا کیا، جنت البقیع میں آئے، بھائی کی قبر پر آئے، بھائی کی قبر پہ آ کے کہا بھیا حسن حسین جا رہا ہے، خدا حافظ۔ عزادارو یہ سب خدا حافظ ہو گئی نا۔ اب سنیے میرا جملہ، میری ماں بہنوں سننا، جناب حسین کی نظر اپنی ماں فاطمہ کی قبر پہ پڑی، کہتے جیسے ماں کو دیکھ کر بچہ دوڑ کر جاتا ہے نا، حسین بچوں کی طرح دوڑتے دوڑتے ماں کی قبر میں گرے اور فرمایا اماں، اماں حسین
حسین جا رہا ہے، اماں جسے تو نے ٹکیاں پیس کے بڑا کیا وہ حسین جا رہا ہے، اماں مدینے میں حسین کو نہیں رہنے دے رہے۔ اماں مقتل نے کہا، شاید قبر سے آواز آئی، حسین بیٹا تو جا، لیکن حسین بیٹا یاد رکھنا جہاں جہاں تو جائے گا وہاں وہاں یہ تیری ماں تیرے ساتھ ہوگی۔ مختصر کروں، ماں سے ودا کیا، آئے قافلہ تیار، اونٹوں پہ سب بیٹھے، بس انہیں سننا میں چھوڑا میں پڑھا، اونٹ پر بیٹھانا شروع کیا، عزاداروں اعلان کیا گیا مدینے والوں کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، کوئی اپنی چھت پہ نہ چڑھے، محمد کی نواسیاں سوار ہونے لگی، سب بیویاں سوار ہوئی، جناب زینب کو سوار کیا گیا، عزاداروں اتنے میں حسین کی وہ بیٹی آئی جس کا نام نہیں تھا، حسین کی بیٹی نے کہا بابا آپ جہاں تو ویسے رہے ہیں، ایک مرتبہ مجھے ملنے لے دو، اس میری مجلس کا آخری جملہ ہے، ایک مرتبہ مجھے ملنے لے دو۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے بیٹی خدا حافظ کر لو۔ اور سب بیویوں کے پاس آئی اور ہر بیوی سے کہا دیکھو وہاں جا کے مجھے بھول نہ جانا، میرے بابا کو یاد دلانا کہ سغرا مدینے میں ہے، میرا بابا بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء ایک مرتبہ سارے اونٹوں کو خدا حافظ کرتی کرتی ام رباب کے اونٹ کے نزدیک آئی، علی اصغر ام رباب کی گود میں تھا، رونے والوں غریب کا ماتم کرنے آئے ہو، پہلی محرم کی رات ہے۔ عزاداروں علی اصغر سے کہا اے بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تم بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ایک مرتبہ اصغر نے اپنی ماں کی گود چھوڑی، علی اصغر صغرا کے ہاتھوں میں آئے، ہر بیوی نے کوشش کی کہ علی اصغر کو لے لیا جائے، لیکن اصغر جو ہے اپنی بہن کی گود کو نہیں چھوڑ رہے۔ عزاداروں حسین کو بتایا گیا، مولا نزدیک آئے، کچھ کان میں کہا، اصغر نے صغرا کی گود کو چھوڑا، صغرا نے کہا بابا، اصغر بھی لے لیا، پھر پتا چلا کہ اصغر کے کان میں کیا کہا تھا، جب کربلا میں اصغر کے گلے میں تیر لگا تو پتا چلا حسین نے اصغر کے کان میں کہا تھا اصغر بیٹا 10 محرم میں تیری جگہ حرمل کا تیر کو اللہ علیہ محدی والصالحون ورجال بحق امام حسین بحق اہل البیت ایام محرم کی پہلدار میری ماں بہنیں مسلم جوان جو ماشاءاللہ آئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، اللہ یہ دست خاص اور عطیہ ایام ہے عزاداری سید الشہداء میں بڑھ چڑھ کر آنے کی توفیق عطا فرما، اللہ حسین کی مصیبت میں اور اہل بیت کی مصیبت میں ہمارے آنکھوں میں آنسو نصیب فرما، اے میرا اللہ بحق اہل بیت اطہار جو بھی مظلوم ہے ان کی مدد فرما، اللہ ذکر حسین کرنے کی سننے کی اس عبادت میں شریک ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور نصیب فرما، جو روزانہ تبرک امام حسین نے نیاز میں اپنا حصہ ڈالتا اللہ سب کے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا حسین یا حسین